لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید نے ایک بنیادی قانون پیش کیا ہے اور قدرت کی طرف سے یہ بالکل کھلا اور واضح اعلان ہے کہ ہم کسی قوم کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود میدان عمل میں آگے نہ آ جائے، جب تک کہ خود صحیح اور کوشش نہ کرے اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی۔ اگرچہ موضوع بہت تفصیلی ہے اور بڑی گفتگو کی اس میں ضرورت ہے، لیکن میرے پاس کیونکہ وقت بہت کم ہے، کیونکہ 2 پروگرامز کے بعد فوراً اور ہیں، لہذا بہت اختصار کے ساتھ میں اپنی بات پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا موضوع ہے اوقاف کی حفاظت کیسے ہو اور ان کی ترقی کیسے ہو۔ تو اسی ذیل میں 2-4 جملے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے یہ بنیادی پالیسی اور یہ بنیادی قانون جو ہے وہ پیش کیا کہ جب تک خود نہیں اٹھے گے مسلمان اس وقت تک ان کی مدد نہیں ہوگی، جب تک خود میدان عمل میں نہیں آئیں گے اس وقت اللہ کی طرف سے مدد بھی نہیں ہوگی۔ اس کی بہترین مثال قرآن مجید میں موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت جناب مریم کو بیت المقدس سے باہر لایا گیا جناب عیسیٰ کی پیدائش کے وقت، تو ایک سوکھا سا درخت تھا کہ جس سے ٹیک لگا کر جناب مریم بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو بھوک محسوس ہوئی، کھانے کی احتیاج ہوئی، بارگاہ الہ میں عرض کی کہ پالنے والے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کی احتیاج ہے۔ تو قرآن مجید گواہ ہے کہ جس سوکھے ہوئے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کا ایک اشارہ ہوتا ہے، مشیت کا ایک اشارہ ہوتا ہے، اور وہ درخت یکایک ہرا ہونا شروع ہوتا ہے، وہی سوکھا ہوا بالکل درخت یکایک ہرا ہونا شروع ہوتا ہے، درخت ہرا ہوتا ہے، کوپلیں پھوٹتی ہیں اس میں، شاخیں آتی ہیں اس میں، پتے نکلتے ہیں اس میں، پھول نکلتے ہیں اس میں، پھول پھلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پھل پک جاتے ہیں۔ چشم زدن میں دیکھتے دیکھتے چند لمحوں میں یہ پورا کام ہو گیا۔ لیکن عجیب بات ہے، میں پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، عجیب بات ہے، جو چیز نہیں ہوتی تھی وہ ہو گئی، جو چیز نہیں ہوتی تھی وہ ہو گئی۔ تو سوکھا ہوا درخت لمحوں میں ہرا ہوتا کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک سوکھا ہوا درخت اس میں پتے آ جائیں لمحوں کے اندر، یہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ پھل آ جائیں اسی وقت، پھل پک جائیں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن جو کبھی نہیں ہوا وہ ہو گیا، اور جو روز ہوتا تھا وہ نہیں ہوا۔ پکے ہوئے پھل روز گرتے رہتے ہیں، لیکن اب وہ پھل نہیں گر رہے ہیں، وہ پھل نہیں گر رہے ہیں۔ جناب مریم کو حکم ہوا کہ تم اس درخت کو ہلاؤ، خذی الیک بجذع النخل، ارے درخت کو ہلاؤ۔ جب تم درخت کو ہلاؤ گی تو اس میں سے پھل گریں گے، جب پھل گریں گے تب وہ پھل کھاؤ۔ پالنے والے، جو مشکل کام تھا تو نے کر دیا، جو آسان کام ہے وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو ندائے قدرت آئے گی کہ جہاں تک تمہاری طاقت نہیں ہے وہاں تک ہماری قدرت کام آئے گی، اور جہاں تم خود عمل کر سکتے ہو وہاں سے تمہاری ذمہ داری شروع ہو جائے گی۔ لہذا اوقاف کو اگر بچانا ہے تو خود میدان عمل میں آنا ہوگا۔ تمام مسلمانوں کو بہت بڑا سرمایہ اوقاف کی صورت میں آپ دیکھیں، ہمیشہ ہم سازشوں کا شکار رہے اور آج تک سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ سیریا میں جنگ ہو رہی ہے سازش کے تحت، لیبیا میں لاکھوں مسلمان مارے گئے سازش کے تحت، یمن میں لاکھوں مارے گئے سازش کے تحت، عراق کو تباہ و برباد کیا سازش کے تحت، اسرائیل کا وجود ہوا مسلمانوں کے خلاف سازش کے تحت، ایران کے اوپر چاروں طرف سے یلغار ہے سازش کے تحت،
ہندوستان کی تقسیم ہوئی انگریزوں کی سازش کے تحت۔ آج تک ہم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم ہندوستان کے وفادار ہیں، آج تک ہماری وفاداری پر شک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کس کی سازش کے تحت ہوا؟ یہ انگریزوں کی سازش کے تحت ہندوستان تقسیم ہو گیا، یہ انگریزوں کی سازش کے تحت۔ ایک دہلی میں ایک جلوس نکلا جو آر ایس ایس اور دوسری جو مسلم دشمن پارٹیاں ان کی طرف سے کچھ عرصے کی پہلے کی بات ہے، اس پہ نعرے لگائے جاتے، کھلے عام نعرے لگ رہے تھے۔ جانتے کیا نعرے لگ رہے تھے؟ نعرے لگ رہے تھے کہ مسلمان کے 2 استھان، اس پہ وہ جلوس والے نعرے لگا رہے تھے کہ مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان۔ تو یہ کس کی سازش کے تحت ہے؟ یہ انگریزوں کی سازش کے تحت آج تک مسلمان جو ہیں یہاں پر ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے کہ ہم وفادار ہیں۔ تو یہ تمام سازشیں یہودیوں کے ذریعے سے جس کا شکار مسلمان ہوئے۔ تو آپ یاد رکھیں، میں نے یہ چند جملے اس لیے کہے کہ اوقاف کی تباہی میں بھی انگریزوں کی سازش تھی۔ جس وقت انگریز یہاں سے جانے لگے تو انہوں نے